صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر سامعین ذی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں عالیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ النحل کی آیہ کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے ان میرے بندوں پر جو اصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں. آیہ کریمہ کا ابتدائیہ اس طرح ہے کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ کہو کہ تمام تر تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، لوگوں کو یہ بابل کراؤ، یہ بتلاؤ کہ ہر حال میں کہو الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حمد اللہ کے لیے، سلام ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے. جو چنیدہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان پر سلام ہے، ان پر سلام ہے. اب کیونکہ یہ قرآن پاک ہے اور اس کا ایک ایک لفظ بامعنی اور بامقصد اور منزل عطا کرنے والا اور حتمی، قطعی اور بالکل مصدقہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے قائم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے. قرآن کی مخالفت کرنے والا زندیق ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو کسی بھی تحریف کا قائل ہو، تحریف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رد و بدل کا. قرآن نے پاک جو مفاہیم، جو مطالب، جو حکم دیتا ہے وہ بعین ہی امت مسلمہ پر واجب اور فرض کی حیثیت رکھتا ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اس پر دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ اس کا کوئی احتمال ہو کہ کوئی انسان یہاں سے جزئی کلی نکال لے کہ یہاں یہ آیت اس آیت کے بدلے میں ذوف کا ذوف پر مبنی ہے. ایسی بات نہیں ہے. الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جس طرح سورہ فاتحہ میں نور ہے، اسی طرح سورہ والناس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہدایت دیتی بھی ہے، سکون دیتی بھی ہے، منزل عطا کرتی بھی ہے. جس کو رستہ نہ مل رہا ہو اس کو رستہ بھی عطا فرماتی ہے. یہ قرآن پاک کا
کہ کوئی کہہ دے کہ یہاں یہ آیت صحف پر مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آیت میں سبق ہے، ہر آیت میں الامت مسلمہ کے لیے طریقہ، ضابطہ اور دستور حیات مضمر ہے۔ وہ ہم پر ہے، امت مسلمہ پر ہے کہ ہم اپنا رستہ قرآن سے کس طرح لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا سورہ النمل ہے اور 19ویں پارے کی آخری آیت کہ قل الحمدللہ، کہ کہو اے محبوب امت سے، اپنے ماننے والوں سے کہو کہ وہ کہا کیا کریں، یہ ارشاد کیا کریں، یہ بیان کیا کریں، اپنی زبان پر رکھا کریں کہ الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں مالکا، کہ تیری حمد ہے، تیرا ہی حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا، تو نے زندگی دی، تو نے سانس دی، تو نے سانسوں میں روانگی رکھی، تو نے جسم دیا، جسم کو صحت دی، سلامتی دی، اب تک ہمیں لے آیا اس دنیا میں، اور تیرے لیے حمد ہے، تو نے نعمتیں طرح طرح کی انعام اکرام کیے مجھ پر، یہ تیرے لیے حمد ہے۔ دو باتیں کہو کہ الحمدللہ کہا کرو، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اور یہ کہا کرو کہ ان بندوں پر سلام ہے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تاکہ آپ سب سمجھ لیں کہ دو باتیں آیت میں، ایک الحمدللہ، دوسرا سلام ہے چنے ہوئے لوگوں پر، دو باتیں۔ اب چنے ہوئے ہم تو کریں گے، وہ جس حال میں رکھے، جس جگہ رکھے، جس ماحول میں رکھے، اس مالک کا شکر ہے۔ آپ پر، مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی، حسین تو نوکے نیزہ پر اور تلواروں کے سائے میں سر جھکا کر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ مالک تیرے لیے حمد ہے کہ جس نے حسین کو یہ مقام اور مرتبہ، یہ توفیق بخشی کہ سب دنیا منڈلا رہی ہے تلواریں بھالے نیزے لے کر، اور حسین ہے سر جھکائے ہوئے ہے تیری بارگاہ میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم رضا بقضائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ یہ الفاظ ہیں حضرت حسین بن علی کے جو انہوں نے سجدے میں ادا کیے تھے کہ اللہم رضا بقضائک، کہ ہے اللہ میں تیری قضا پر، اس نامے پر، اس حکم پر میں راضی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ 18 بندے کر کے ذبح کروائے، اور اب اپنی باری ہے، زخموں سے جسم چور ہے، پھر بھی سجدے میں جھکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہم رضا بقضائک، اے اللہ حسین تیری ساری تقدیر پر راضی ہے، شکوہ نہیں کر رہا، جانا تو ہے نا، لیکن جان کس طرح جان آفرین کے سپرد کر رہا ہے، اور کہا کہ وہ تسلیما لامرک، اور میں اپنا سر تیرے حکم کے سامنے تسلیم کر رہا ہوں، جھکا رہا ہوں، خود رضا نہیں ہوئی ہے، اور تو نے بلایا ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ دیکھو حسین کس طرح جسم بھی دے رہا ہے اور روح بھی پیش کر رہا ہے میری بارگاہ میں، سبحان ربی اللہ، تیری تعریف ہے کہ ہم آپ پر، مجھ پر کیا، میں کہتا ہوں قیامت ہے، ہمیں تو ہر حال میں حسین اگر شکر کر رہا ہے تو غلام حسین کیوں نہیں شکر ادا کرے گا۔ دو باتیں اس آیت میں ہے کہ قل الحمدللہ، کہ یہ کہو کہ تعریفیں ساری اللہ کی ہیں، تعریفیں ساری حمد اللہ کی ہے، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات کلیئر ہوگی، واضح ہو گئی کہ سارے بندے بھی برابر، سارا بولا کرو نا، برابر نہیں ہوتے۔ میں کل ادھر بیٹھ کر میں کسی اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ ٹیمپریچر بتاتے ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اس پہ کچھ، یہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے تو زیادہ بتاتا ہے، ادھر والا کم بتاتا ہے، شاید آپ کی ایسا ہو۔ ادھر کتنا ٹیمپریچر آ رہا ہے؟ 23، ادھر 25 ہے۔ اب ایک ہی مسجد ہے، ایک جگہ پر لگا ہوا ہے، یہاں کا ٹیمپریچر اور یہاں کا الگ آ رہا ہے۔ ایک مسجد میں ٹیمپریچر برابر نہیں ہو سکتے تو بندے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں بھائی، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں یہ کوئی جا کے سندھ میں بیٹھ گئے یا کہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ ہے، لیکن دونوں کا ٹیمپریچر الگ آ رہا ہے، یہاں اس طرف الگ ہے، اس طرف ایک جگہ پر ماحول، یعنی جو نمی کا تناسب ہے، ہوا کا سانس لینے کا جو سلسلہ ہے وہ برابر، سانس لینے کا سلسلہ برابر
کی قدر بھی کرنی چاہیے، پہچان کر درود پڑھنا چاہیے کہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جو زمین پر بیٹھے قابل قدر ہے رسول کے سامنے، بات سمجھے، غور کریں اس بات پر، جو رسول اللہ کے سامنے ایمان کی حالت میں زمین پر بیٹھے، قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ ہے، اللہ راضی ہو گیا، بڑے قابل قدر لوگ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ قابل قدر ہیں۔ رسول اللہ کی صحبت میں اثر آئی، رسول اللہ کو دیکھا، مصافحہ کیا، نمازیں پڑھی، آپ کی قدر کی، آپ کے ساتھ جہاد کیے وغیرہ وغیرہ، سامنے بیٹھا رسول اللہ کو دیکھا، وہ قابل قدر ہیں جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، جو بیٹھا ہو اور جو دنیا میں آئے تو آئے کعبے میں، اور جو جن کو پہلے ہاتھ لگے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگے، اور جو جس کو پہلی گود میسر آئے وہ محمد مصطفیٰ کی گود ہو۔ اس جیسا کائنات میں جلیل القدر، قابل عزت، قابل شرف انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زمین پر بیٹھے ان کی برابری نہیں، جو محمد رسول اللہ کی گود میں بیٹھے اس کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے صحابہ اکرام، اجلہ صحابہ، میں جملہ کی بات کر رہا ہوں، سارے صحابہ عزت دیتے تھے آل رسول کو۔ کیوں؟ میں نے گزشتہ جمعے پر یا اس سے پہلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا، شاید اسی مفہوم کو میں دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ ان کو پتا تھا کہ ہم زمین پر بیٹھنے والے ہیں، یہ رسول اللہ پر بیٹھنے والے ہیں، رسول اللہ پر بیٹھنے والے ہیں، قابل قدر ہیں۔ وہ عزت کرتے تھے اپنے امامہ اور اپنے کملی اور اوپر عزت کا ایک تاج ہوتا ہے سر پر، مصافہ اور امامہ اور چادر، اس کو اٹھا کر اور ان کو اتار کر حسنین کی جوتی جو صاف کرتے ہیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جن کی جوتی صاف کی جا رہی ہوتی ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، علیہ السلام ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں میں بھی چنا ہوا۔ میں نے پہلے عرض کیا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، میں بعد والے لوگوں کے فرمولوں کا بھی قائل ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں کسی ان منہج کا خلاف کرنے والا انسان نہیں ہوں کہ میں ان کے جو حدود بندی ہے کہ میں ان کے خلاف کر دوں، لیکن جنہوں نے حدود بندی کی ہے ان کے لیے بھی قرآن لازم ہے اور میرے لیے، آپ کے لیے بھی قرآن لازم ہے۔ جب کسی انسان کا قانون بنایا ہوا قرآن کے مخالف آ جاتا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے، عمل قرآن پر کیا جاتا ہے۔ عمل کس پر کیا جاتا ہے؟ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں بولیں عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پر۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ النمل، اور یہ 58 نمبر آیت ہے، سورہ نمل 19ویں پارے کی آخری آیت۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ کہو اور یہ بات واضح رکھو، سلام اگر ہے کائنات میں کسی پر تو ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، جن کو اللہ نے، تھوڑا سا بولے، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ اب چناؤ کیا ہے؟ اس کا انتخاب کیا ہے؟ جس کو اللہ نے انتخاب کیا اس پر سلام ہے۔ ہم قرآن ہی سے، میں حدیث پر بھی عمل کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، لیکن کوئی بندہ ہے تم کہتے کہ نہیں اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ہم قرآن ہی سے اس کا معنی لیتے ہیں کہ چنیدہ لوگ کون ہیں، کہ کن لوگوں پر سلام ہے، کن لوگوں پر، بولیں تھوڑا سا، سلام ہے، کہ جن پر اللہ نے سلام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں نے جن کو چن لیا۔ اب چن لیا، نام نہیں لیا، ایک فرمولہ دے دیا، ایک لفظ دے دیا کہ میں نے چنا ہے۔ اب چناؤ کیا ہے؟ جس کے پاس گاڑیاں ہیں وہ کہتا ہے جی آزا میں فضل ربی، کوٹھیوں والے نے بھی لکھ لیا جی میرے پر بھی بڑا فضل ہے جی، چنا ہوا ہے، بڑی یاد میں ہوں میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ تم یاد میں ہو یا نہ ہو گے، لیکن حسین تو بے سر و سامان ہے کربلا میں، حسین کے پاس تو کچھ نہیں۔ اور اگر چنیدہ انسان اس پوری کائنات کی دھرتی پر 61 ہجری میں اگر چناؤ کا انتخاب کیا جائے، اس کا چنا ہوا بندہ ہے کون؟ کربلا میں تنہا حسین نظر آتا ہے کہ جس کو رب نے چنا ہے، پوری دھرتی پر اس وقت حسین ابن علی ہے۔ اس پر کون ہے؟ حسین ابن علی، جس کو چنا ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر عرض کر دیا تھا اور اس سے پہلے جمعے پر ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو کربلا ہے یہ الوہی منصوبہ ہے۔ لفظ آپ کو یاد ہوگا بیچا کہ الوہی منصوبہ کیا مانا تھا؟ الوہی منصوبہ یعنی اللہ کے جو منصوبہ جات ہیں، جو
جو اللہ کے مشیت ہے، جو خاص ایک ٹارگٹ اور ہدف پر لے کے آتا ہے، یہ ان منصوبوں میں سے تھا۔ میں نے چند دلائل دیے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام، یوسف بھی چنا ہوا ہے نا، تبھی تو علیہ السلام ہے نا، وہ کنویں میں بھی ہو پھر بھی علیہ السلام، تخت پر ہو پھر بھی، تھوڑا سا بولے نا، وہ تخت پر ہو پھر بھی، کنویں میں ہو پھر بھی، اگر وہ منڈی میں بک رہا ہے پھر بھی۔ اور اب دیکھیں یہ چناؤ کا انتخاب ہے، پہلے تو آیتیں پڑھ لیتا ہوں پھر میں اس پر بات کروں۔ چناؤ کیا ہے؟ اللہ نے کہا استفا، کہ چنے ہوئے لوگ، قرآن اسے پوچھتے ہیں، سورہ الصافات ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، قرآن ہے، قرآن لفظ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا چنے ہوئے لوگوں پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ چنے ہوئے لوگوں پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ اب چنے ہوئے لوگ اس آیت میں بیان نہیں ہوئے، پورے قرآن کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو قرآن بتائے گا کہ چنے ہوئے کون ہیں۔ یا اللہ چنے ہوئے کون؟ اور میں صافات میں پڑھو، یا اللہ کون ہے؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، پیچھے جو ذکر ہوا قرآن کہتا ہے ایوب کا، زکریا کا، سلیمان کا، لقمان کا، محمد مصطفیٰ کا، داؤد کا اور ذوالکفل کا، یہ سارے انبیاء وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ چنے ہوئے ہیں۔ اب چنے ہوئے پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ شاہ جواب یہی ہے، چنے ہوئے پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ چنے ہوئے کون ہے؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ قرآن نے بیان کر دی کہ چنے ہوئے میں سب سے فہرست پر جو سر فہرست ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں۔ ان پر حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں انہوں نے سر مارا، بزرگوں نے، کئیوں نے نہ کی، بچوں نے بھی کہا کہ نا بات غلط ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ چنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چنے ہوئے ہیں۔ جو چنا ہوا ہوگا اس پر کیا ہے؟ وہ سلام ہے، اس پر سلام ہے، علیہ السلام ہے۔ رضی اللہ نہیں ہوگا، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور جتنے القابات ہیں جو لاہن کے لگائے جاتے ہیں ان کے ساتھ روا نہیں، کیونکہ یہ چنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب چنے ہوئے کا ذکر ہوتا ہے وہ خالی ذکر نہیں ہوگا، وہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ چلتے ہوئے لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سمجھدار اس دور کے جینیس لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب پڑھے لکھے پڑھاکو لوگ ہیں، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام، یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام نہیں، سب نے سر مارا۔ میں نے کہا کہ جب محمد کا نام آیا ہم نے کہا علیہ السلام ممبر پر، تو میرے سامعین، میرے دوستوں نے، میرے یاروں نے، میرے بزرگوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں میرا علیہ السلام نہیں، یہ تو سب پر ہے، وہ تو سب چنے ہوئے ہیں، ان پر علیہ السلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے علیہ السلام ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں، اور سب میں جو چنا ہوا ہے وہ صرف علیہ السلام نہیں صلی اللہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو میدان محشر میں جب یہ تشریف فرما ہوں گے سب پر سلام ہوگا، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام۔ یونس، عیسیٰ اور یوسف، یعقوب، سارے کہتے ہیں کہ علیہ السلام، اور نبی بھی اٹھ کر جب محمد کی بارگاہ میں آ کے کہیں کہ جناب السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم پر سلام ہے، نبی ہیں ہم نبی ہو کر جس پر فدا ہیں وہ آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ ان پر کیا ہے؟ علیہ السلام۔ سارے جو چنے ہوئے ہیں ان پر کیا ہے؟ ان چنے ہوئے میں بھی جو چنیدہ ہے، سارے چنے ہوئے، بندہ کہنا ہے اسکول، یونیورسٹی، کالج اور مکتب میں کہہ دیے سارے لائق بچے نے، ان لائقہ میں جو 50-500 بچے جو بندہ کہتے کہ اے جڑا ہے ایس نے ٹکر دا بندہ کوئی جمعہ نہیں، پوری کائنات میں انسانیت میں آدم سے عیسیٰ تک سارے چنے ہوئے ہیں، لیکن ان چنے ہوئے میں جس کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ سارے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
المقاصد ومن الناس، اور لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان پر سلام کر دیتا ہے۔ اب چنا ہوا، اب کوئی کہے کہ آدم، اب سلام ان پر کب سے ہے؟ جب جوان ہوئے، جب اعلان کیا کہ میں آدم ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ، اس وقت سے سلام ہے یوسف پر، یعقوب پر، یوسف پر، ابراہیم پر، یونس پر، زکریا پر، یحییٰ پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، محمد پر، کہ جب انہوں نے اعلان اظہار نبوت کیا تب سے سلام ہے، یا جب سے محمد ہے تب سے سلام ہے؟ قرآن نے اس کا بات نہیں کی کہ جب میں کہوں کہ جاؤ جناب اور اعلان کرو کہ میں نبی ہوں، کہ 40 سال بعد سرکار کہوں کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین، اس کے بعد پھر سلامتی شروع ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ہے، قرآن بولو سارے پاک ہے۔ یہ کب سے پاک ہے؟ جب سے قرآن ہے تب سے، سارے بولیں تب سے پاک ہے۔ یہ اتنا پاک ہے کہ کسی انسان کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، وہ اگر نہ پاک بھی ہو تو قرآن اس کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن اس کو پاک کرتا ہے کہ جو ٹھیک نہ ہو قرآن اس کو پکڑ کر پاکی دے دیتا ہے۔ جس کو قرآن پاک کرے، آپ کربلا کا ماحول ہے کیونکہ محرم ہے، میں وہی جملے لے کر چلوں گا کہ آپ معذور ہوئیے گا، کہ جس کو قرآن پاک کرے وہ آپ اور میں قیامت تک ہیں، انسان ہے، عام انسان۔ جس کو قرآن پاک کرے وہ اور ہیں جن کو رب کہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا والے رسول ہوتے ہیں۔ مسئلے اٹھائیں گا جملہ میں بھائی بات سمجھے غور سے۔ جس کئیوں کو قرآن پاک کرتا ہے اور کئیوں کو خود رب رحمان پاک کرتا ہے۔ پاکی کرتا نہیں، پاکی کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے پاک پیدا کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ قرآن پڑھنے والے اور ان کے گلے سے شاید قرآن نہ اترے، آل رسول تمہارا مقام کیا ہے؟ اگر 10 محرم کی صبح کو تو اپنا ذہن بدل کر فکر چینج کر کے تیرے ساتھ تعلق قائم کر لے، حر ہوتا ہے اور قائم مقام اور عزت والا، شرف والا ہو جایا کرتا ہے۔ علیہ السلام ہوتا ہے حضرت حر۔ پورے یزیدی جو فوج تھی، لشکر تھا، 10 محرم کی رات تک یا صبح تک وہ ڈاما ڈول تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ شاید کوئی مکالمہ ہو جائے، ڈیلاگ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، چونکہ یہ تو ان کا نامزد تھا۔ جب اس نے کہا کہ لڑیں گے، ماریں گے، نعوذ باللہ، یا آل رسول کو ختم کریں گے، تو حضرت حر نے کہا کہ اچھا اب طے ہے کہ لڑیں گے؟ تو ان کا بھی لڑیں گے، تو بھی لڑے گا؟ ان کا ہاں لڑوں گا، لیکن میں لڑوں گا تمہارے ساتھ ہو کر نہیں لڑوں گا، ساتھ ہوگا حسین کا، لڑوں گا تمہارے ساتھ۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی انسان کو چین کر دیتا ہے، ماضی سارا بدل جاتا ہے۔ رات شب عاشور کی آئی، اب تک وہ قائم مقام، عزت والا، شرف والا نہیں ہے، کیونکہ یزیدی فکر میں ہے، یزیدی لشکر میں ہے۔ اور جب صبح کی دن عاشور کا چڑھا، ذہن بدلا، فکر بدلی، تو پورا ماضی بدل گیا۔ یہ اسلام ہے یہ جو ایک توبہ کرنے سے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے عزت عطا کر دیتا ہے۔ واپس چلتے اللہ نے فرمایا کہ جو عزت والا ہے، چنا ہوا ہے، اس پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ سب سے پہلے انبیاء پر قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں، اور نہ میں نے مشورے کے مطابق یہ نازل ہوا کہ اللہ کو میں نے کہا نعوذ باللہ مجھے نہ وہ گھوریں۔ اب قرآن پر غور کریں کہ سب سے پہلے عزت والے چنے ہوئے انبیاء ہیں، آدم سے لے کر محمد تک، عیسیٰ تک، سارے علیہ السلام ہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا اللہ یستحی من الملائکہ، اللہ چن لیتا ہے ملائکہ سے، جن کو چنتا ہے حضرت جبریل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب ٹھیک ہے، علیہ السلام ہے، کیونکہ لوگوں نے یہاں ڈنڈی ماری جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی کہتے تو کہتے جی تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے، تم نے کیوں لگایا؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تو نے خاص کیا ہے، جنہوں نے انہیں خاص کیا ہے وہ تو کہتے ہیں سلام ہے۔ لفظ اٹھائیں، سمجھے میری
अलैहिस्सलाम, जिन्होंने आइम्मा अतहार को जिसने खास किया, वो कहते हैं जी इन पर सलाम है, तू कहता है जी सलाम नहीं है, नबियों के साथ खास है। मैंने नाम लिया हजरत जिब्रील, सारे बोले क्या साथ आता है, लड़का क्या आइन लगी होती है या अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील, हजरत इस्राइल, थोड़ा बहुत जान नहीं होगे ना, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। इस्राइल वाहिद ऐसे ज़ात और शख्सियत है कि जो सानू रुला के चला जाता है, लेकिन असी फिर भी कहने हैं ऐसे तू रुलाता है, लेकिन अलैहिस्सलाम है करा किया तेनू रब ने चुन लिया है। वो अगर रुला के चला जाए अलैहिस्सलाम है, ये आले रसूल, ये वो हैं जो खुद तो रोते हैं, दूसरों को हंसा देते हैं। जुमला अगर उठा सकते हो तो समझो इस मेरी बात को कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम है जो यौम शब अशूर है, रात के वक्त जब दिया गुल किया, उस लाइट को मदम किया, फिर खत्म किया और ऐलान किया कि तुम चले जाओ, तुम जितने मेरे रुफका हो चले जाओ, मैं अपनी बैग लफ्ट करता हूँ, उठाता हूँ, तुम चले जाओ, मैं राजी हूँ तुमसे, और मैं एक गवाही देता हूँ कि क़यामत वाले दिन मेरा नाना मोहम्मद तुम्हारी शफाअत करेगा, तुम बख्शे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। ये वाहिद तारीख को पलटा, तारीख को पलटा। मैं तकाबल नहीं कर रहा, हुसैन नबी नहीं, हुसैन का जो मिशन है, किरदार है, मंशूर है, तबदो है, तबदास है, जो नजरियात हैं, वो अंबिया वाले हैं, अंबिया नहीं हैं, नबी नहीं हैं। हुसैन नबी, सारे बोले नबी नहीं है, लेकिन नजरियात देखें, पूरी तारीख को हुसैन ने पलट दिया एक जुमले से। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सारे नबी कहते रहे मेरी इत्तबा करो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। हुसैन कहता है चले जाओ, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मैं तकाबल नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा, लेकिन मैं क्या करूं, तारीख इस बात को लिखती है। हुसैन कहता है चले जाओ, और दिए को गुल किया, चले जाओ, हुसैन राजी है। मतलब क्या हुआ, जन्नत मिलती ही उसको है जिस पर हुसैन अलैहिस्सलाम राजी होते हैं। एक हजरत अबू हुरैरा, दोबारा क्या देता हूँ, शायद किसी के दिमाग में कीड़ा घुसता है कि यार ये क्या कह दिया। हजरत अबू हुरैरा जो सब रिवायात में, रावियान में सबसे ज्यादा अहले सुन्नत के नजदीक मोतबर शख्सियत है रावी होने की हैसियत से, हजरत अबू हुरैरा नाम तो सुने हैं ना, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की, जिन्होंने उन्होंने अपना इमामा का पल्लू, थामन और कोना पकड़कर हुसैन अलैहिस्सलाम की जूती सीधी की, साफ की, और लोगों ने कहा कि जनाब क्या करते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन को यहाँ बिठाया, और लोगों के सामने लाया, और लोगों को दिखाया, लोगों को समझाया कि हुसैन को मोहम्मद ने यहाँ बिठाया। जब मोहम्मद ने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया
سی محمد تے درود پڑھو، اونچی آواز میں پڑھو۔ اب عجیب ہے، آپ اس نقطہ سنیں غور کریں، میں نے کہا محمد پر درود پڑھیں، آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی، میں نے کہا کس پر درود پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے پڑھا جی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں جی محمد پر درود پڑھو، اب امت ساری نماز میں دو زانو بیٹھ کر کہتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، دو زانو بیٹھ کر اللہ کہتا ہے محمد پر پڑھو، ہم ساتھ آل لگاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ محمد پر درود، یہ جملہ مکمل تھا اللہم صلی علی محمد، جملہ مکمل، لیکن اس جملے کو تمام تتمہ تب ہوتا ہے جب حسین پر درود آتا ہے۔ محمد جب یہ آیت درود نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، درود کیسے پڑھیں؟ آج جو لوگ زور دیتے ہیں اس بات پر اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوسرا درود، تیسرا درود، چوتھا درود یہ نہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو۔ کون سا پڑھو؟ ہم بھی کہتے ہیں چلو جی جو مرضی پڑھو، میں اس زور کا اور شور کا قائل نہیں۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو عقل مانے، دل مانے، دماغ مانے، دماغ میں بات آئے، دلیل وہ ہوتی ہے، اپیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے، عقل مانے، دلیل کے ساتھ دعویٰ۔ میں نے کہا جی پڑھو درود، درود ابراہیمی پڑھو، لیکن سمجھ کے پڑھو۔ درود ابراہیمی یہ ہے اللہم صلی علی، پڑھ لیں تھوڑا سا، معلومات مشکل نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی ہے۔ رسول اللہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ درود کیا پڑھیں؟ یہ جو آتا ہے یہ محمد پر درود صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ، درود پڑھو۔ سرکار نے فرمایا درود ابراہیمی کا اسی طرح کے الفاظ مختلف صیغوں کے ساتھ تھوڑا سا تفریق کے ساتھ آئے ہیں بخاری مسلم صحیح ستہ میں۔ رسول اللہ نے فرمایا درود اگر پوچھتے ہو مجھ پر کہ کیسے پڑھیں آپ پر، پھر کلام میرے پہ نہیں، میرے پہ بھی پڑھو گے تو جس سے پھر جو میرے ہیں ان پر بھی پڑھو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، دو نبیوں پر اور دو نبیوں کی آل پر درود ہے۔ ہمارے دین میں، ہماری نماز میں، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں کتنے نبیوں پر؟ دو نبیوں پر اور دو نبیوں کی آل پر۔ بولیں وہ مشکل بات نہیں کر رہا، دو نبیوں پر اور ان کی آل پر درود ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم، تھوڑا بہت جاننے ہو نا، ایک بندہ کہنے لگا میں تو بس اتنا ہی جانتا حضرت ابراہیم نو کہ جڑا سال بعد میں بکرے کا گوشت فری کھلانا ہے وہ ابراہیم ہے۔ میں چل جی ماشاءاللہ کوئی تو جاننا ہے نا، تانوں وہ قربانی یاد ہے، سانوں منا والی بھی یاد ہے، کربلا والی بھی یاد ہے۔ یہ تیرا نصیب ہے، تو بکرے کے حوالے نال یاد رکھ لے، دمبے لے لے کے اور اس کے حوالے سے ہم تو یاد رکھتے ہیں قربانی کہ جو منا میں پیش کی گئی اور وہ فدیناہ بذبح عظیم وترکنا، ہم نے چھوڑ دیا اس قربانی کو بعد والے پر۔ وہ بعد والے کون تھے؟ وہ بعد والے حضرت محمد مصطفیٰ کی یاد تھی۔ ابتدا وہاں ہوئی اور انتہا آخر کربلا میں ہوئی۔ دونوں نبیوں کی آل پر درود ہے، دونوں قربانی والے ہیں، ایک ہیں منا والے، دوسرے ہیں، بولے تھوڑا سا بولے، آپ پریشانی نہ کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، دونوں یہ الوہی منصوبے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے پر بات کی، اب بھی اس کو تھوڑا سا مختلف دلیل کے ساتھ میں ختم کرتا چلوں، دلائل دے کر کہ الوہی منصوبے کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں نے چاہا کہ ان کو مارا جائے، بھائیوں نے ختم کر دیا جائے، کنویں میں پھینکا، یہ منصوبہ تھا لوگوں کا، کنویں سے بچا کر سامنے لا کر اور منڈی میں لا کر گولی لگا کر تخت پر بٹھا کر سارے بھائیوں کو جھکا کر بتلا دیا تمہارا منصوبہ یہ ہے، رب کا منصوبہ یہ ہے، رب کا منصوبہ یہ ہے، بولے تھوڑا، یہ رب کا منصوبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ پیچھے آگے ہمارے تعاقب میں ہیں، سرکار نے فرمایا غم شم نہ کرو، ہم دو نہیں ہم تین ہیں، ایک میں ہوں، ایک تو ہے، تو تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ نشانی نہیں، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر۔ ادھر ایک جملہ دیتا چلو، جس کے ساتھ محمد ہوتے ہیں اس کو غم نہیں ہوتا، اگر صحابی کے ساتھ محمد ہو غم نہیں ہوتا، آل رسول تو ہے ہی محمد کا ہو، وہ تو غم کیسے آ سکتا ہے؟ غم نہ کر۔ اب اس پر آپ کے اسکولوں میں اسلامیات میں ادھر ادھر پڑھا ہوگا کہ جب وہ اوپر آئے تو نیچے دیکھا تو غار تھا، مکانے نیچے ہوں گے، فوراً اللہ نے مکڑے کو حکم دیا کہ جالا بن، منصوبہ سمجھے اللہ کا منصوبہ، اور ایک جو کبوتری تھی اس نے انڈے دیے، گھونسلہ فوراً بنا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ نے کوئی کہنا تھا، کبوتر بھی آ جانا تھا، جالا بھی بن جانا تھا اور بڑا آلہ بن جانا تھا۔ بھائی انہوں کے لیے کیا مشکل ہے کہ کبوتری اڑ کے گئی تو جا کے لکڑ چنی تو پھر بڑے طریقے نال سلیقے نہ رکھا، وہ کون کہتا ہے کائنات بن جاتی ہے، ایک گھونسلہ بنانے میں کون سی مشکل تھی؟ یہ منصوبہ کفار کا تھا، ہم تعاقب کریں گے، ختم کریں گے، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا منصوبہ ہے، میرے رب کا منصوبہ یہ ہے، محمد کو بچائے گا، تمہارے سامنے لائے گا، تمہارے سر جھکائے گا، اسلام کو پھیلائے گا اور تمہیں دکھائے گا کہ لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی، بولے تھوڑا سا، اللہ ہی غالب ہے اور اللہ والے ہی غالب ہیں۔ جو اللہ جن کو چنتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے منصوبہ میں شامل ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اور پوری کائنات میں حسین ابن علی پر خدا جانے کون سی اس اسم اعظم کی تجلی آئی یا اسم اعظم کے وہ اظہار کیا حسین نے۔ میں بڑے لوگ پلک چک کر کے لفظ بول رہا ہوں، اگر آپ سمجھے تو سمجھیں، میں نکل جاؤں گا۔ حسین خدا جانے کون سے اسم اعظم کے چلا تھے کہ اتنی صدیاں بیت گئی، صرف محرم میں محرم کی بات کرتا ہوں، 10 دنوں میں جو چینی، دودھ اور یہ سبیلوں میں جو ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ جو انویسٹ ہوتی ہے، کاروبار چلتا ہے، کھربوں کی لاگت ہوتی ہے ان پر، یعنی جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ آج میں نے پہلے کہا جو آل رسول ہوتے ہیں یہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اب اس والا بات سمجھے، اگر ایک غریب بندہ اس کی چینی نہیں بکتی دکان پر، جام شیری نہیں بکتا اور جو دودھ وغیرہ چیزیں نہیں بکتی، وہ کہتے ہیں جی بڑا حالات خراب ہے، حسین کہتا ہے محرم مار دے، حسین کا نام آئے گا تو سارے لے آئیں گے تیرے سے۔ باقی باتیں کو چھوڑو، اس دنیا کی بات پہ لے لو، دنیا کا فائدہ تو لو، اور دنیا کی فائدے کو اور اس منفعت کو دیکھو، چیک کرو۔ جو پورا سال لوگوں سے بچتا ہے وہ بھی گلاس لے کے انجن کرتا ہے روڈ پہ کھلو کے پانی لے جا، وہ بتاتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں ان دنوں میں، وہ بتاتا ہے کہ میرا تعلق پانی بند کرنے والوں پر نہیں، اس سے نہیں، میرا تعلق حسین کے ساتھ ہے کہ ہم پانی دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ یہی منشور ہے حسین ابن علی کا کہ لوگوں کو دیا جائے، لوگوں کو بولے تھوڑا سا ایک منشور پیش کرتا ہوں، لوگوں کو دیا جائے۔ جب ہر لے کر 10,000 کا لشکر آیا اور رستہ روکا اور بعد میں ایک سوائی اس سے لیٹ ہو گیا، یزیدی لشکر سے لیٹ ہوا، اس کا پانی اور اس کا گھوڑا پانی پیا اور سب پانی مشکیزہ اس کا لیک ہوا، پانی غائب ہو گیا، سہرا تھا کچھ تھا ہی نہیں پانی شانی۔ وہ آیا تو ہانکا ہوا آیا، ہانک رہا تھا، اس کی سواری بھی گھوڑا نہیں پیاسا۔ اب حسین یہ زہرا کا پتر ہے، یہ آل رسول ہے، یہ اپنا روزہ رکھا ہوا بھی ہو، سامنے افطاری پڑی ہوئی ہو، دستک ہوتی ہے تو اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ لینے والے نہیں، یہ کیا ہیں؟ دینے والے ہیں۔ ایک بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے دیکھا تو اپنے لشکر سے کہا، عباس کو کہا کہ کو بندے فوراً پشکیزہ لو اور جاؤ پانی دو اسے۔
बाकी नहीं रहेगा, हुसैन का बाकी रहेगा। हम किरदार बनाने वाले हैं, हम बतलाने वाले हैं कि हुसैन का मिशन, पानी अगर जानवर भी प्यासा है हुसैन उसको भी देते हैं। और तारीख निगारों ने लिखा, वो हाँक रहा था, जरा तिलक रहा था प्यास से, उन्होंने हुसैन ने कहा पानी दो, हुसैन ने खुद मशक ली, वो मशकीज़ा और सका ऊपर डाला, जानवर के मुंह में उठेगा कि पी। तुम्हें पता नहीं हुसैन से बाला पड़ गया है। हुसैन का मिशन ये है कि ये प्यासा रहने नहीं देते, ये गरीबों को भी देता है। और हुसैन बादशाह का वो आस्ताना है जहाँ बड़े बड़े बादशाह भी इस मसलक में बंद होकर खुदारा बात न समझिएगा, सुनिएगा कि तुम कहो जी ये तो दूसरे मसलक, मैं फिर कहता हूँ मसलक को छोड़ो, हुसैन के साथ अपना नाता जोड़ो। हुसैन बादशाह का वो मकाम है, मर्तबा है, सर्च करके देखना। बड़े बड़े बादशाह सलातीन वक्त भी जो ज़ाहिरीन होते हैं हुसैन के पास सलाम पेश करने के लिए जाते हैं, उनके पाँव को दाब रहे होते हैं। जो दस्तरखान लगता है, चेक करो तुम, करबला के दस्तरखान को चेक करो। और बड़े बड़े कोई आम बंदे नहीं, छुप कर अपने आप को मख्फी रख के हुसैन के गुलाम बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं कहते हैं कि जनाब बादशाह की ये तुम्हारे दर के हम फकीर हैं, तुम्हारे दम के फकीर हैं, हम देने वाले हैं। हुसैन का जो मिशन है शायद तो हक है, अगर बहन का है, भाई का है, अजीज रिश्तेदार का है, किसी का है, उसको हक लुटाओ। फिर आप हुसैनी भी होंगे, आप मुहम्मदी भी होंगे, आप इस्लाम भी होंगे। अल्लाह आप सबको मुझे हमेशा हक पर रहने की और उस पर चलने की, उसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।